السلام علیکم بچوں آج ہم کلاس تھرڈ کی انگلش کا تھرڈ یونٹ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے پڑھیں گے۔ تو بچوں جیسا کہ اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے جہاں چاہ وہاں راہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں کہ انسان کو چاہ ہوتی ہے جس چیز کی تو انسان وہاں پہ رستے نکال لیتا ہے۔ تو بچوں ہم پہلے ریڈنگ کریں گے، پھر بعد میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بھی بتایا جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Come children, sit here. I will tell you the story of a boy who worked very hard to do what he loved the most, Grandma said. Come children, تو آؤ بچوں، sit here یہاں پہ بیٹھو. I will tell you a story of a boy who worked very hard to do what he loved the most. آؤ بچوں، میں آپ کو ایک لڑکے کی کہانی سناتی ہوں جو بہت محنت کرتا تھا کس چیز کے لیے جس کو وہ زیادہ پسند کر سکتا ہے۔ تو یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ گرینڈ ماں کہتی ہے بچوں سے۔ Who was that boy؟ وہ لڑکا کون تھا؟ گرینڈ ماں دادی ماں، وہ لڑکا کون تھا؟ And what did he love the most؟ اور وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا تھا؟ asked مکیش نے کہا۔ His name was رفیع، اس کا نام رفیع تھا۔ And he loved to study، اور وہ پڑھائی بہت پسند کرتا تھا۔ Grandma said، تو گرینڈ ماں نے کہا۔ Then Grandma told رفیع stories to the children، تو تب دادی ماں نے رفیع کی کہانی اپنے بچوں کو سنائی۔ رفیع was 10 years old، تو رفیع جو تھا وہ 10 سال کا لڑکا تھا۔ He was studying in 4th class when he had to quit his schools، وہ 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا جب اسے اپنا سکول چھوڑنا پڑا۔ His father had died and his mother was not well، اس کی ماں جو تھی وہ مر چکی تھی، اس کا باپ جو تھا وہ مر چکا تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کی صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ He had 2 younger siblings، اس کے 2 بچے تھے۔ So he had to work to support his families، تو اس لیے اس کو اپنے بھائیوں کی پالنے کے لیے کام کاج کرنا پڑا۔ ینگر سبلنگس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ He started working in a garage where he cleaned cars and prepared tea for his master، وہ ایک گیراج میں کام کرنے لگا جہاں پہ وہ گاڑیاں دھوتا تھا اور اپنے ماسٹر کے لیے چائے بناتا تھا۔ After some time he learned to repair cars، تو کچھ عرصے بعد اس نے گاڑیاں بھی ٹھیک کرنا سیکھ لیا۔ But رفیع still missed his school، لیکن رفیع ابھی بھی اپنے اسکول کو بہت مس کر رہا تھا۔ His friends and his books، اپنے دوستوں کو اور اپنی کتابوں کو۔ His love for studies did not die out، تو اس کی جو پیار تھا کتابوں کے لیے یا پڑھائی کے لیے وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ From a small salary of 500 rupees per month، تو اس کو 500 روپیہ جو تھا، بالکل بہت کم تنخواہ تھی اس کی، 500 روپیہ اس کو مہینہ ملتا تھا۔ رفیع saved some money to buy books، تو رفیع نے کچھ پیسے بچائے تاکہ کتابیں خرید سکے۔ He worked at the garage during the day and studied at the night، وہ دن کو گیراج میں کام کرتا تھا اور رات کو پڑھتا تھا۔ On Sundays he would go to the school headmaster's home، تو سنڈے کو وہ اسکول ہیڈ ماسٹر کے گھر جاتا تھا۔ The headmaster helped him in his studies and encouraged him to do better، تو ہیڈ ماسٹر اس کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا اور اس کی ہمیشہ انکوریج کرتا تھا، اس کو حوصلہ دیتا تھا کہ تم بہت اچھا کرو گے۔ He made him join the school again and allowed him to do his work and studies at the same time، تو اس ہیڈ ماسٹر نے اس کو پھر سے اسکول میں آنے کی اجازت دے دی، جوائن کرنے کی اجازت دے دی اور اس کہا کہ تم ساتھ میں پڑھ بھی سکتے ہو اور ساتھ میں کام بھی کر سکتے ہو۔ تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری یہاں تک، تو کل ہم انشاءاللہ اس کا نیکسٹ پیرا پڑھیں گے۔ تو تب کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔